بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 184 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ان من مات علی الکفر فہو فی النار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار قال فلما قفا دعاه فقال ان ابی و اباک فی النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر ایک نئی بحث معرض وجود کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے ایمان قبول کیا تھا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء اور فقہاء کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جنہیں 3 بڑے اقوال میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا قول بعض علماء جیسے امام مسلم، امام نووی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر فوت نہیں ہوئے۔ ان کے نزدیک چونکہ وہ زمانے فطرت میں بھی بت پرستی کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ معذور نہیں سمجھے جا سکتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو اجازت نہ ملی، اسی پر دلیل ہے۔ دوسرا قول ایک طبقہ علماء کا یہ قول اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شرف بخشا اور آپ علیہ السلام کے والدین کو دوبارہ زندہ کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ علامہ ابن حجر، علامہ قرطبی اور بعض دیگر محدثین نے اس رائے کی تائید کی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے اہل فطرت کے اصول سے بھی استدلال کیا ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کے والدین کی طرف سے بت پرستی کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں، اس لیے ان کی نجات ممکن ہے۔ تیسرا قول اکابر محقق علماء کا ہے، وہ اس مسئلے میں سکوت کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک والدین کے جنتی یا غیر جنتی ہونے پر قطعی رائے دینا مناسب نہیں، بلکہ ادب اور خاموشی اختیار کرنا ہی صحیح ہے۔ ان کے مطابق یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ خلاصہ پوری بحث کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ بعض کے نزدیک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز کے طور پر ایمان عطا فرمایا، اور بعض کے نزدیک سکوت اختیار کرنا بہتر ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس معاملے میں ادب اور احتیاط ضروری ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں عفان بن مسلم الصفار البصری ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں حماد بن سلمہ ابو سلمہ البصری ثقۃ عابد۔ چوتھے ہیں ثابت بن اسلم البنانی، ابو محمد ان کی کنیت تھی، البصری ثقۃ عابد۔ اور 5ویں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ کوفی ہیں۔ اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2286 احادیث کو روایت کیا ہے۔ فلما قفا، اس کا مطلب ہے پیٹ پھیر کر واپس جانا۔ ان ابی و اباک فی النار کا مقصد غم بانٹنا اور تسلی دینا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق جو شخص کفر پر مرا وہ جہنم میں ہے، چاہے وہ کسی مقرب کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عرب جو زمانے فطرت میں بت پرستی کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ البتہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا کہ ان کے والدین کو دوبارہ زندہ کر کے ایمان کی توفیق دی،
جیسا کہ بعض محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عزت افزائی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر پر فوت ہوئے، لیکن بعض علماء نے ان کے بعد از وفات ایمان لانے کو ممکن قرار دیا ہے۔ اشاعرہ کے مطابق جو شخص دعوت حق سے ناواقف ہو وہ نجات پا سکتا ہے، جبکہ ماتوریدیہ کے نزدیک اگر کسی کو غور و فکر کا موقع ملا اور پھر بھی اس نے ایمان یا کفر اختیار نہ کیا تو اس پر عذاب نہیں، لیکن اگر کفر اختیار کیا ہو تو وہ مستحق عذاب ہے۔ بعض مالکیہ نے ان احادیث کو ان لوگوں پر محمول کیا ہے جو شرک پر مرے، البتہ جنہوں نے عقل سے ہدایت پائی، جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو، ان کی نجات پر اتفاق ہے۔ بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کو موحد قرار دیا ہے، لیکن ابو حیان رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی، اور اس عبارت کے آخر میں نصیحت کی گئی ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو ادب سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ قیامت میں، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک اصحاب فطرت یعنی وہ لوگ جنہیں نبوت کی دعوت نہیں پہنچی، ان کا امتحان قیامت کے دن لیا جائے گا، اس لیے ان کے بارے میں قطعی طور پر جنت یا جہنم کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ مجنون اور اصحاب فطرت کے امتحان کا ثبوت صحیح طرق سے ثابت ہے، اور علامہ بہقی رحمہ اللہ نے اسے درست مذہب قرار دیا ہے۔ اگرچہ بعض نے اعتراض کیا ہے کہ آخرت دار تکلیف نہیں، لیکن جواب یہ دیا گیا ہے کہ امتحان کا امکان میدان قیامت میں ہے، نہ کہ جنت یا جہنم میں داخلے کے بعد۔ قرآن اور احادیث سے بھی قیامت کے دن آزمائش کا ذکر ملتا ہے، جیسے منافقین کو سجدے کا حکم دیا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں چند اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کفر پر مرا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ کسی مقرب کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ زمانے فطرت میں بت پرستی کرتے ہوئے مرے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان تک انبیاء کرام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرم مزاجی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے مصیبت زدہ شخص کو تسلی دینے کے لیے اپنی مثال دی تاکہ وہ صبر کرے۔ اور چوتھا فائدہ اسے یہ حاصل ہوا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے مطابق مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔